اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ الانفال کی بقیہ تلاوت، اس کے بعد سورہ توبہ وہ مکمل، اور پھر سورۃ یونس کی ابتدا ہوئی، اس میں چند رکوع کی تلاوت ہوئی، اور پوری تلاوت 1.5 پارہ کی ہوئی، اور الحمدللہ ہم 11ویں پارے کے آدھے تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ انفال کا مطلب ہے غنیمت، اور اس صورت پہ اللہ نے مال غنیمت کا حکم بیان فرمایا ہے، اس لیے اس کو سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کے شروع میں جو آیت تلاوت ہوئی، اللہ فرماتا ہے کہ جو غنیمت میں آپ کو مال ملتا ہے وہ اس کو 5 حصے کریں۔ 5 حصے کریں۔ 5واں حصہ رسول علیہ السلام کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے، اور اس کے بعد جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین آپس میں تقسیم کریں۔ اس طریقے سے مال غنیمت تقسیم کریں۔ اس کے بعد یہ جنگ بدر کا واقعہ ذکر ہوا ہے، کل بھی تھوڑی سی تلاوت ہوئی تھی اس حوالے سے۔ جنگ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کو کافروں کے مقابلے میں فتح نصیب فرمائی، اور شروع میں اللہ فرماتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مشرکین کی تعداد کم دکھائی گئی، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر زیادہ دکھائی دیتی تو انسان کے طور پر شاید آپ کے دلوں میں کچھ آ جاتا۔ اللہ پاک نے یہ مدد فرمائی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے مشرکین کو یہ رائے دی تھی، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے مشرکین سے کہا کہ آج آپ کے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں بھی مدد کروں گا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب مسلمانوں اور مشرکین کا آپس میں سامنا ہوا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگا، وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، کہ میں بری ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، آپ سب سے میں بری ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کیا تھے؟ فرشتے اللہ کے۔ تو شیطان کو تو وہ تو اس عالم کی مخلوق ہے، اس کو دکھائی دیتی ہے، ہمیں نہیں دکھائی دیتے فرشتے۔ تو جیسے اس نے فرشتے دیکھے اس نے کہا اب میری خیر نہیں ہے، وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اور یہ ان چند مواقعوں میں سے ہیں جہاں پر شیطان ڈر گیا اور اسے لگا کہ شاید آج میری خیر نہیں ہے۔ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اے اللہ کے بندے تو نہیں کہہ سکتے، تو شیطان اس وقت ڈر جاتے، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر جاتے تو بات ہی ختم ہو جاتی، یہ سارا چکر ہی شاید، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا۔ واللہ شدید العقاب، اسے لگا کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ بدر میں قیدی آ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، 70 قیدی آ گئے، ان کے ساتھ کیا جائے۔ بعض صحابہ کی رائے آئی کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے اور جنگ میں قید ہوئے ہیں، ان کے سر اڑا دیے جائیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور اللہ کو بھی یہ پسند تھی یہ بات۔ حضرت ابوبکر صدیق اور بعض دوسرے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر مار دیے تو ٹھیک ہے، وہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان سے فدیہ لے تو ہمیں کچھ فائدہ بھی ہو جائے، اور فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے انہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند آئی، اور آپ نے اسی پہ فیصلہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ما کان لنبی، یہ عتاب نازل ہوا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کی چیزیں چاہتے ہو، فدیے کے بدلے تم لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے سامنے تو آخرت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن چونکہ مشورہ کیا تھا تو اس مشورے کی برکت سے آئی عذاب اللہ پاک نے واپس بھیج دی۔ تو اس میں مشورے کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اس کے بعد سورہ برات یا سورہ توبہ، یہ اس میں مختلف ہے، چند باتیں ہیں۔ خاص طور پہ اس میں غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اور یہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہی نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں واقع ہوا، اور راستے میں جاتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ بہت سخت حالات تھے۔ ویسے بھی جنگ میں کوئی مٹھائیاں نہیں بانٹی جاتی، سخت حالات ہوتے ہیں، اس میں مرتے ہیں لوگ اور زخمی ہوتے ہیں، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر مالی مشکلات بھی تھی، فصل پک چکی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، اور بہت دور کہیں جا کر تبوک، جن کو وہاں کا پتہ ہے تقریباً 700 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ دور ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو نکلتے ہیں۔ اور اس میں چونکہ منافقین بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی اکٹھے رہتے تھے، منافقین نے اپنے اوپر کلمے کا لبادہ اوڑھا تھا، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کون منافق ہے کون مومن ہے۔ تو وہاں جاتے ہوئے اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل فرمائی کہ دیکھو منافقین کا پتہ چل جائے گا، وہ آپ کے سامنے آ کر ایسے اعذار پیش کریں گے، ایسی عذریں پیش کریں گے، یا رسول اللہ مجھے تو یہ مسئلہ ہے ورنہ میں چلا جاتا، میرے لیے یہ مسئلہ ہے میں چلا جاتا۔ تو یہاں سے منافقین کا پتہ چل گیا، اللہ پاک نے ساتھ تمام منافقین کو ظاہر فرمایا، اور عجیب عجیب اعذار پیش کیے انہوں نے، عجیب عجیب۔ ایک واقعہ آتا ہے، جد ابن قیس ایک منافق تھا، آپ سوچیں، وہ کہتے ہیں دل نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں۔ ان کا دل نہیں تھا جنگ میں جانے کے لیے، تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل بہت کمزور ہے۔ اور وہ جنگ تھی روم کے سلطنت کے ساتھ، اور روم اس وقت سپر پاور تھی۔ روم جو تھی، اٹلی جو ہے آج کل عیسائیوں کا منبع تھا اور مرکز تھا، تو وہاں سے پورے سپر پاور سے لڑنا تھا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل بہت کمزور ہے، اور روم کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، ایسا نہ ہو کہ جنگ کے موقع پر میری نظر ادھر پڑے اور میں فتنے میں پڑ جاؤں، میں نہیں جا سکتا۔ تو جب دل نہیں مانتا، قسم کے وسوسے اور فتنے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور بہانے بندہ ڈھونڈتا ہے۔ تو منافقوں کو اللہ پاک نے یہاں پر ظاہر فرمایا۔ ایک آیت یہاں پر تلاوت ہوئی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین یہ مساجد کو آباد نہیں کرتے۔ اولئک حبطت، انما یعمر مساجد، مساجد کا آباد کرنے والے کون ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ایسے لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ مساجد کو آباد کرنا دونوں طرح شامل ہے، اعمال کے اعتبار سے خاص طور پہ، دوسری تعمیر بھی اس میں آ جاتی ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ اور حدیث میں تو آتا ہے کہ جو مسجد کو زیادہ جاتے ہیں اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ مومن ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ آج اس وبا کی وجہ سے ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، اللہ پاک دوبارہ سے وہ رونقیں قائم فرما رہے ہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، حنین کا تذکرہ ہے۔ جنگ حنین، ایک غزوہ حنین ہوا تھا فتح مکہ کے فوراً بعد، اور اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے اوپر زیادہ تھی۔ مسلمان تھے 12,000، کافر تھے 10,000۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی آیا چونکہ مکہ فتح کیا تھا۔ تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں آیا کہ آج تو ہم جیتیں گے، بدر میں 313 تھے، اس وقت کم تھے، دوسرے غزووں میں کم تھے، آج تو چیزیں بھی زیادہ ہیں اور تعداد بھی زیادہ ہے، آج تو جیتیں گے ہی۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، وہاں بھی اللہ نے جتوایا تھا، یہاں بھی اللہ جتوایا۔ تو مسلمانوں کو اس میں شروع میں شکست ہوئی۔ وہ جیسے ہی جانے لگے تو طائف کی طرف،
وہ لوگ چھپے ہوئے تھے رستوں میں اور انہیں تیر اندازی شروع کی اور بگدڑ مچ گئی اور سب کے سب پیچھے بھاگ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا میدان میں کھڑے رہ گئے۔ بہادر تھے آپ، بہادر تھے، شجاع تھے، بہادری کی مثال تھے۔ جب سب کے سب بھاگ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہا کھڑے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، آ جاؤ۔ آہستہ آہستہ قریب قریبی ساتھی قریب ہوتے گئے، جمگٹا بن گیا، اور جب دوبارہ سے مسلمانوں نے زور کا حملہ کیا، اللہ پاک نے سب کو تہس نہس کر دیا، مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی۔ تو اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں تمہاری کثرت نے تکبر میں ڈالا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہیں اس چیز نے فائدہ کوئی نہیں دیا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ زمین باوجود اس کے وسعت کی تمہارے اوپر تنگ پڑ گئی اور تم بھاگ کھڑے ہوئے، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اس کے بعد جب آپ یہ حالت ہوئی، انزل اللہ سکینتہ، اللہ پاک نے سکینہ نازل فرمایا، علی رسولہ وعلی المؤمنین، وانزل جنودا، اور وہ لشکر بھیجا، لم تروها، جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ باتیں بہت ساری سامنے آ رہی ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اور رشتہ ہے، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی اس میں تھوڑا سا ذکر ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا، آپ جس حالت میں بھی ہو نکلو اللہ کے راستے میں، وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مال کے ذریعے، وانفسکم، اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ منافقین کو اور آشکارا کرتے ہوئے ان کی چند صفات بیان کی۔ المنافقون والمنافقات، صرف ترجمہ کرتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، باقی آپ خود سمجھیں۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، بعض ایک دوسرے سے ہیں، ایک دوسرے سے ایک جیسے ہیں، یأمرون بالمنکر، برائی کی دعوت دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے انہیں بلا دیا، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین یہ فاسق لوگ ہیں۔ یہ منافق کی حقیقت ہے۔ آگے وعد اللہ المنافقین، اور وعدہ کیا ہے اللہ نے منافقوں کے ساتھ، والمنافقات، اور منافق عورتوں کے ساتھ، والکفار، اور کافروں کے ساتھ، نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہی حسبہم، یہی اس کے لیے ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہ منافقوں کا اور مومنین کا بھی تذکرہ اسی طرح اسی انداز میں کیا ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء، بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو مومن مومن کا دوست ہے، منافق منافق کا دوست ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہیں نیکیوں کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں، روکتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے رحم کیا ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مرد اور عورتوں کے ساتھ، جنات تجری، ان باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ومساکن طیبا، پاکیزہ جگہ ہیں، مسکنے ہیں، رہنے کی جگہ ہیں، فی جنات عدن، جنت عدن میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی ہے ان کے لیے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو منافقت سے اور ان وعد و وعیدوں سے بچائے جو ان کے لیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم، تنگ تو نہیں ہوئے؟ کیونکہ دو تین باتیں خوبصورت آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ویسے تو قرآن میں بیٹھو تو سمندر ہے،
ختم نہیں ہوتا. ہم ہفتے میں 2 دن جو پڑھتے ہیں 2 آیتوں پہ 20-30 منٹ لگ جاتے ہیں، اور 1.5 پارے پہ کیسے، اس پہ تو گھنٹوں لگنے چاہیے. لیکن وہ موٹی موٹی باتیں آپ کی ہے نا. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین آپس میں اکٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ یہ اس صورت میں خاص طور پہ منافقین کو بتایا گیا. آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک مسجد بنا لی، اور اس مسجد میں یہ پلاننگ کیا کرتے تھے، منصوبے بنایا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اس مسجد کا نام رکھ دیا انہوں نے مسجد ضرار. مسجد ضرار تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا، اس کا تذکرہ آیا والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی ہے، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ برائی کی جڑ ہے، اسے جڑ سے اکھیڑ دو، جڑ سے اکھاڑ دیں. تو وہ مسجد مسلمان گئے اور اس مسجد کو زمین کے برابر کر دیا. اس کے قریب ایک دوسری مسجد تھی، مسجد قباء. لا تقم فیہ ابدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد ضرار میں کبھی بھی مت کھڑے ہو. لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر کھڑی کر دی گئی ہے، من اول یوم، اول جن سے جو مسجد قباء ہے، احق ان تقوم فیہ، اس میں آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. آپ حضرت ارشاد ہے فیہ رجال، وہاں پر ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پاکی کو پسند کرتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی آپ علیہ السلام نے پوچھا اے قباء والوں، یہ کیا بات ہے آپ لوگوں کے اندر، اللہ پاک نے آپ لوگوں کی پاکی کی تعریف کی. نے کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ خاص نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلے سے، مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں تو خوب صفائی آ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہی بات ہے. تو اپنی صفائی بہت ضروری ہے. صرف پانی ہو تو بھی ٹھیک ہے، ٹیشو پیپر استعمال کرے بندہ یا ڈھیلا استعمال کرے، اس کے بعد پانی استعمال کرے، یہ سب سے اچھی صورت ہے. ایک بھی استعمال کرے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہر وقت پاک اور صاف رکھے. ایک آیت اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کے نفس سے، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے اموال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اس کے بدلے میں بے شک ہے ان کے لیے جنت. یعنی آپ مجھے اپنی مال اور جان دے دو، اپنا وقت دے دو، اور میں اس کے بدلے میں آپ کو کیا دیتا ہوں؟ جنت دیتا ہوں. تو دی بھی اللہ نے جان دی بھی ہے، اوپر سے کہتے ہیں مجھے دو، میرے لیے استعمال کرو، اس کے بدلے میں آپ کو اس سے بھی بہتر چیز دیتا ہوں. اور یہ منافقین، آخری بات کرتا ہوں، باتیں زیادہ ہیں. منافقین جب اس جنگ سے رہ گئے، غزوہ تبوک سے رہ گئے، چند مسلمان بھی اس سے رہ گئے. ان میں 3 خاص طور پہ، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی، یہ بھی ٹھہر گئے کسی وجہ سے. تو جب آپ علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لائے، سب کے سب نے اپنے اپنے عذر پیش کیے. منافقین نے جھوٹ کا یا سچ کا، اور آپ علیہ السلام باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کچھ نہیں کہا، انہیں چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے آپ عذر کرتے ہو. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا میں بھی کوئی جھوٹ موٹ بات بنا دیتا ہوں، ٹھہر گیا ہوں، نہیں گیا، اور مجھ سے زیادہ چالاک تو اس مجمع میں کوئی نہیں ہے، میں تو ایسا جھوٹ بنا دوں گا کہ سب کو لگے گا کہ سچ ہے. پھر دل میں خیال آیا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، میں کتنا بھی جھوٹ بولوں اس کے اوپر تو وہی نازل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے. میں دل میں آیا کہ سچ میں نجات ہے، میں سچ کہتا ہوں. بے یا رسول اللہ، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، میرے پاس 2 گھوڑے تھے. اور دل میں خیال آیا کہ آپ لوگ گئے ہو، میرے پاس گھوڑا تگڑا ہے، اور میں آپ کے ساتھ پیچھے آ جاؤں گا، تھوڑی دیر یہاں ٹھہر جاؤں گا اور آ لوں گا. اور پھر اسی طرح سستی پڑ گئی اور نہیں آ سکا. اتنے میں خبر ہوئی کہ آپ واپس تشریف لے آئے، واپس ہی آپ کی ہو گئی ہے. تو عذر کوئی نہیں تھا، ویسے رہ گیا سستی کی وجہ سے. تو ان تینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی سزا سنائی، بائیکاٹ کر دو پورے مدینہ میں. سب سے کہا کہ آپ لوگوں نے ان سے بات تک نہیں کرنی. کعب ابن مالک اور دوسرے صحابہ تینوں وہ جا رہے تھے، کوئی شخص بھی ان کے ساتھ بات چیت کوئی بھی نہیں کرتا. اب ایسا نے فرمایا بیوی ابھی چھوڑ دو مطلب اپنے میکے بھیج دو. اکیلے تنہا رہ گئے، 50 دن ہو گئے
اور 50 دن بعد یہ اپنی چھت کے اوپر کہا کرتے وہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، وقت زیادہ چاہیے اس کے لیے، تو وہ کہا کرتے ہیں کہ میرے اوپر زمین تنگ پڑ گئی، جس کے پاس جاؤ تو نہیں ملتا، بات نہیں کرتا، مسجد آؤ تو نماز پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، وہ نہیں دیکھتے میری طرف، جب میں نماز پڑھتا ہوں اور دھیان کہیں اور کر دیتا ہوں تو وہ میری طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب میں ان کی طرف دیکھنے لگتا ہوں تو وہ منہ موڑ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت سخت وقت گزرا، اور دوسرے بادشاہوں نے بھی ان کو پیغام بھیجے کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کو آپ کے نبی نے چھوڑا ہے، میری طرف آ جاؤ، لمبا واقعہ ہے، لیکن 50 دن بعد اللہ نے ان کا توبہ قبول فرمایا اور قرآن میں آیات نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن مالک، جب سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے، اس سے بڑا دن تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے آسمانوں سے تیری توبہ کے قبول ہونے کا جو بات ہے وہ نازل فرمائے۔